This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں، اور ہماری بہترین ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکات رمضان کریم، اور یقیناً اس سیگمنٹ کو آپ پسند کرتے ہیں، نہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ اپنی بہترین رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں مفید مشورے بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور آپ کا میں اور ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ بھی کلام سنیں گے اور ایک ٹاپک پر انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو بھی سنیں گے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سنی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری
نصب میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. ناظرین، چونکہ اب رمضان اپنے عروج پر ہے اور اس بات کا یقیناً ہمیں افسوس ہے، ناظرین ایک نعمت جس کا ذکر آج کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس نعمت سے وابستہ ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اور یہ نعمت جس کے پاس ہے وہ خوش نصیب ہے، جس کے پاس سے رخصت ہو گئی وہ اس پر پچھتاوا کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے والدین۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو بہترین ہمیں دوست کی صورت میں، ہمدرد کی صورت میں اور شفقت کرنے کی صورت میں جن ہستیوں کو ہمیں عطا فرمایا، جن کے مبارک دامن سے ہمیں وابستہ کیا، ان عظیم ہستی کا نام، دونوں ہستیوں کا نام، ایک کا نام والد ہے، ایک کا نام والدہ ہے، اور والدین یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت کرو گے تو جنت پا جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ پاؤ گے۔ فرمایا گیا کہ اگر والدین ظلم کرنے والے ہوں، اس کے باوجود بھی والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین اگر مزاج کے مطابق ہیں، ان کا مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور جو ہی ہمارے مزاج کے خلاف انہوں نے بات کی تو ہم براہ راست ان کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ تو یہ بے عزت بھی کرنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو ذلت کے مقام تک پہنچانا ہے۔ دنیا میں بندہ ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرے گا۔ ناظرین، والدین وہ نعمت ہے کہ جن کے لیے فرمایا گیا کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ والدہ حیات ہیں۔ فرمایا حضور نے کہ ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ناظرین، ہم دنیا میں تو بہت اچھے کہلاتے ہیں، ہمارا اسٹینڈرڈ بھی ہائی فائی ہونا چاہیے، یہ ہماری آرزو بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی ہے، ہماری ایک وقعت ہے معاشرے میں، ہماری ایک رسپیکٹ ہے معاشرے میں، اللہ نے ہمیں ایک بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی سارے مقام اس دہلیز پر ایمٹی
ختم ہو جانے چاہیے جہاں والدین ہوتے ہیں. والدین کی خدمت میں بندہ ایسے ہو جیسے ایک خادم اپنے آقا کی خدمت میں ہوتا ہے, ایک غلام اپنے آقا کی خدمت میں ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے سٹینڈرڈ اور ساری چیزوں کا تکبر لے کر کے والدین کی خدمت میں جایا جائے, اور جو ہی وہ مزاج کے خلاف بات کریں, آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے خلاف بات کریں, تو بس آپ نے پھر جو ہے نا سامنے جواب دے دینا ہے یا اپنے احسانات یاد دلا دینے ہیں. یاد رکھیے گا, آپ کا اور میرا وجود والدین کے توسل سے ہے. یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور نعمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے وسیلے سے عطا فرمائی وہ والدین ہیں. اور والدین کی قدر کرنا قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو, ان کو اف نہ کہو, اور والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم قرآن میں موجود ہے, احادیث کریمہ میں موجود ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ جسے چاہیے کہ وہ دنیا میں رب تعالیٰ کو اس کے محبوب کی رضا حاصل کر لے تو وہ والدین کی فرمانبرداری کرے. ساتھ ہی فرمایا گیا وہ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں, ایک ہی والدین ہیں. جنت بھی ہو سکتے ہیں, دوزخ بھی ہو سکتے ہیں, خدمت کر لیجئے. آئیے, ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم فادرز ڈے جب آئے تب نہیں منائیں گے. مدرس ڈے ایک مخصوص دن کا نام نہیں ہے. فادر ڈے ہو یا مدر ڈے ہو, ریگولر فادر ڈے ہونا چاہیے, مدر ڈے ریگولر ہونا چاہیے. آپ کے والدین آپ کے سر کا تاج ہونا چاہیے, دل کا قرار ہونا چاہیے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو سنبھال کر کے آپ کو نوجوان کیا, آپ کی خدمت کی, آپ کو پال پوس کر بڑا کیا اور اس مقام پر پہنچایا, یہ سب سے بڑا کردار والدین کا ہے. تو والدین کی خدمت کیجئے اور ہمیشہ والدین کے لیے دعا کریں. اگر وہ رخصت ہو جائیں تب بھی, اور آپ کے ساتھ حیات ہوں تب بھی ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں, ان کو وقت دیں, ان کی دعائیں لیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد انشاءاللہ الطاف بیانی بھائی اور ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں آپ کا میزبان الطاف بیانی آپ کو میمر نیوز ایچ ڈی کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام, ماہ رمضان مبارک جس تیزی سے گزر گیا یا گزر رہا ہے, اس کی ساعتوں کو شاید ہم نالائق ناخلف پکڑ نہ پائے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس رمضان میں وہ سب کچھ کر لیا جو میں چاہتا تھا, شاید ہی وہ اتنا خوش نصیب ہو. ورنہ تو تشنگی اور کمی ہر وقت ہر دھان ہمارے دماغوں پر چھائی رہتی ہے کہ شاید ہم نے اس موقع کو بھی ضائع کیا. اب بھی وقت ہے اور ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے جب تک کہ رمضان موجود ہے, اور اس کے بعد یہ عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی اسی سلسلے کو اسی انداز میں جاری رکھیں گے. یہ سڑکوں پر میلے لگنا, یہ سڑکوں پر کھانے کے جو ہے وہ تہوار بنانا,
یہ لوگوں کا ملنا، یہ مساجد کی آبادگاری، یہ سب چیزیں اسی انداز سے جاری رہیں گی. تو یاد رکھیے گا یہی ہوگا وہ مقصد جس کے لیے رمضان الکریم ہمارے لیے، اس تربیت کے لیے ہی ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی ماہ سے تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو یقینی طور پر خوش الحان نعت سے اور احادیث نبوی سے مفتی صاحب کر چکے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آج کی اس محفل میں بھی ہمارے ساتھ رہنے کی. جزاک اللہ خیر. ہر وقت کی طرح مدثر القادری صاحب آج بھی میرے ساتھ ہوئے ہیں، اور جب تک یہ رہے ہیں یقینی طور پر ہمارے حوصلے بڑے بلند رہے ہیں، اور اس پوری محفل میں، اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں یقینی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی. ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آج میں یقینی طور پر ایک اور بات جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سانس بھی ہماری اگلی سانس کی ضمانت نہیں دیتی. پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا 2 ایڈوکیٹ ہائی کورٹس باپ بیٹا ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ تھے، اور بدقسمتی کہ آج ہمارے ساتھ محمد صدیق کھیانی صاحب، مرحوم محمد صدیق کھیانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور میرے پروگرام کا وہ حصہ بھی تھے، اور بڑی بات چیت ہوئی تھی اس میں، اور بڑا اچھا لگا تھا مجھے. ان کے صاحبزادے اس پروگرام کا حصہ تھے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی حصہ رہتے ہیں، اور بڑی کمیونٹی کے لیے اور برادری کے لیے کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آپ، اور ان کی ایک اور خاص اسپیشلٹی جن کا میں ذکر کرنا خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں، اور سن 2008 سے کم و بیش 12-15 سال سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور کئی لوگوں کو صحت فراہم کرنے میں آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. گو کہ خود تو کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا کردار ہے، لیکن نو ڈاؤٹ یہ بڑی بڑی بات ہے. اور الفرقان اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہیں کاشف احمد کھیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کاشف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی سب سے پہلے تو یقینی طور پر اللہ پاک جناب محمد صدیق کھیانی صاحب کو، آپ کے والد محترم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس خوبصورت ٹرانسمیشن اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو یہ صدمہ جھیلنے کا جو ہے وہ حوصلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں آسانی فرمائے، ان کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. پہلے تو میں یقینی طور پر جب گھر کے کسی بڑے کا، اور پھر وہ بڑے نہیں تھے، وہ آپ کے مینٹور تھے، آپ کے رول ماڈل تھے، آپ نے اسی شعبے کو اپنا پروفیشن بنایا جس شعبے سے وہ وابستہ ہے، جو کم نظر آتا ہے. کاروباری طور پہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کسی شعبے کو اپنانا ہو تو باپ چارٹر اکاؤنٹنٹ اور بیٹا بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو، یہ کم و بیش بہت کم نظر آتا ہے. اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. تو وہ آپ کے مینٹور بھی تھے. پہلے تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے والد محترم کی آپ کی زندگی میں منعکس ہونا، یہ اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے اپنے الفاظ کے اندر؟ اللہ اکبر. بہت شکریہ الطاف بھائی، آپ نے مدعو کیا. میمن نیوز کا بہت شکریہ، پچھلے سال بھی مدعو کیا انہوں نے. اور والد جو ہے وہ ایک ایسا سایہ ہے کہ اس کو ہم سے کچھ لینا نہیں ہوتا، ہر وقت سایہ ہی دینا ہوتا ہے اور پھل دینا رہنا ہے. وہ ایسا درخت ہے کہ وہ کبھی مرجھایا نہیں، اور ہم ہی اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے. اس نے ہم سے ایک چیز بھی نہیں مانگی، اور اس کا ایک نطفے کا قطرہ بھی جو ہے نا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل باپ تو باپ ہوتا ہے. اور ان کی زندگی میں، آج تک زندگی میں، والد مرحوم محمد صدیق کھیانی، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کسی سے بھی کوئی بھی بات کرتے ہوئے اپنی لڑائی نہیں لڑی، اصول کی لڑائی لڑی. کیا بات. اور کبھی بھی کسی کو بے جا تکلیف نہیں دی. ہاں، اصول کے اوپر بات ضرور کی ہے، بالکل، کہ الطاف بھائی یہ بات غلط ہے، آپ کو 2 ٹوک بولیں گے، لیکن آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. کیا بات ہے. اور میری زندگی کے اندر بچپن سے ہی انہوں نے ہمیں ایک چیز کی تربیت دی تھی. کلاس 8 میں تھا، مجھے تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے. کہتے ہیں بیٹا تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، پھر اسکول بھی جانا ہے، اور رات کو جلدی سونا ہے. وہ اس وقت کی جو روٹین تھی وہ الحمدللہ آج بھی ہماری اس میں روٹین میں موجود ہے. لیکن اب تھوڑی سی ہماری طبیعت
کام کاج اور اس میں زیادہ ہے تو جی بالکل. مصروفیت کی وجہ سے وہ تہجد کی تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، لیکن بہرحال ان کی عادت جاری ہے، ان کو اس کا ثواب مل رہا صدقہ جاریہ جاری ہے. ایک چیز اور ابھی آپ آف دی ریکارڈ بتا رہے تھے کہ جس انداز سے وہ آپ سے رخصت ہوئے، یہ مجھے بڑا ہی ٹچی سبجیکٹ لگا، یہ تمام ہی ان بچوں کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے نا ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب شاید اس کے پاس چند گنتی کی سانسیں بھی نہیں ہیں. میں چاہوں گا اس واقعے کو تھوڑا سا آپ دہرائیں کہ کس طرح سے کس تیزی سے وہ آپ سے رخصت ہوئے ہیں اور موقع بھی نہیں ملا، پلک جھپکتے کہتے ہیں. اس کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ہیں، میرے تو دل جو ہے نا بالکل پسیج جاتا ہے جب یہ میں بات کسی کو بھی کہتا ہوں، تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ وہ سانس جب نکل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی ہماری بھی ختم ہو گئی. اتنا زور کا جھٹکا جو ہے نا وہ زندگی میں نے آج تک نہیں لیا. ہماری والدہ بھی گئی 2019 میں، لیکن وہ اتنا فیل اس لیے نہیں ہوا کہ والدہ 15 دن سے ہاسپٹل میں تھی. اچھا. اور ہمیں یہ تھا کہ والد ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، والد صاحب کا بھی کسی وقت بھی جی لیکن والدہ پہلے ہم سے رخصت ہوئی. ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اور ہوتا ہے. جب والد صاحب کو میں نے صبح کہا کہ میں بچے کو چھوڑنے جا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں چلا جائے اور جلدی آنا. تو میں چھوڑتے ہوئے آیا 8:30 بجے، تو آرام کر رہے تھے. 9:15 بجے میں نے اپنی وائف سے کہا کہ ذرا میں نہا رہا ہوں پھر آفس جا رہا ہوں. تو بالکل جیسے ہی میں واش روم جانے لگا باتھ روم، تو انہوں نے مجھے آواز دے دی کہ کاشف کو بلاؤ. تو میں گیا ان کے پاس، میں نے جی. تو انہوں نے کہا ذرا میرا سر دبا دے، میرے پاؤں دبا دے، میرے ہاتھ پیر دبا. تو میں نے بات چیت کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ بولا ٹھیک ہے سر. یہ ویسے نارملی آپ کا روٹین رہتا تھا سر دبانا پیر دبانا؟ میں نے کوئی ایسا دن نہیں ہے جب میں کلاس مطلب چوتھی کلاس 4 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے، ہاتھ اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، ابا کہتے تھے بیٹا پیر دبو. کیا بات ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہوا، ناغہ نہیں ہوا اس میں زندگی بھر. کبھی انہوں نے خود کہہ دیا بیٹا آج نہیں دبانا، لیکن مسلسل 365-63 دن جو ہیں سال کے، اس میں 325 دن تو میں دباتا تھا. یہ مجھے خاصہ ہے. ایک میری چھوٹی بہن کو یہ خاصہ ہے کہ وہ سر دباتی تھی والد صاحب. جی اس کو کنٹینیو کیجیے. تو والد صاحب نے مجھ سے سب چیزیں دبوائیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پہلے ناشتہ کریں گے پھر آفس جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ناشتہ لگواؤ. اچھا آفس روٹین جا رہے تھے، روٹین میں جا رہے تھے. کہہ رہے ہیں بس میں تیار ہوتا ہوں. جمعے کا دن تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ناشتہ لگوا دو. تو میں نے کہا کہ آپ نے شاید 7:30 بجے میں جا رہا تھا، اس وقت آپ نے ناشتہ لیا تھا. کہہ رہا پھر موڈ ہو رہا ہے مجھے، تھوڑا سا کھاؤں گا تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہر چلتے ہیں. ہم کامن میں آئے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. تو بس وہ ٹیبل تک چلے میرے ساتھ اور رک گئے بالکل سخت. میں نے کہا کیا ہوا ابا؟ کہہ رہے ہیں بیٹا ابا کی اب جان جا رہی ہے. میں نے کہا ایسے کیسے جا رہی ہے؟ ایک قدم بڑھانے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے صوفے پہ. کہہ رہے ہیں بیٹا گزر گئی. وہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ نے گزر گئی، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. ایسے ایک نینو سیکنڈ گزرا اور وہ بالکل میں نیچے بیٹھ گیا اور وہ میرے گود میں آ گئے. میں نے کہا کہ والد صاحب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کیا سوچیے بندہ اس وقت، بالکل اس وقت مجھے کچھ سمجھ کچھ دیر نہیں کے بعد آیا. ابا کے ساتھ آفس میں جانا ہو، وہ شخص اگر اس کیفے سے گزر رہا ہو تو کتنی مشکل وقت ہوتا ہے. پھر اس وقت فوری طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ ذہن میں فوراً آیا، میں نے اپنی وائف سے آواز دی. میں نے کہا مجھے زمزم دو. انہوں نے زمزم دیا، میں نے زمزم لگایا، پلایا. انہوں نے سیر ہو کے پیا اور بس یوں آنکھ کھولی، ہنسے اور بس آنکھ بند کر دی. سانس چل رہی تھی لیکن غنودگی اتنی تھی اور پسینہ اتنا تھا کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت عجیب منظر ہوتا ہے. تو وہ اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی پسینے کی کیفیت ہی نہیں تھی سر. پورا جسم پانی، پسینہ اور ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا. پھر ویل چیئر پہ بٹھایا، کوشش کی کہ جی بالکل ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی لے کوشش جائیں. ہوتی ہے. بس ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی جو ہے نا دم توڑ دیا. ساتھ بھانجا بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا. کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا بس صحیح ہے، بہتر ہے. اور میں پڑھ رہا تھا سورہ مزمل شریف.
تو سورہ مزمل شریف پڑھتے پڑھتے مولا صلی وسلم قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا، کلمہ پڑھنے شروع کر دیے تھے. تو وہ اسی دوران جو ہے نا والد صاحب کا دم نکلا. اب وہ بہت زیادہ زندگی کا آج تک جو ہے نا وہ زندگی کے وہ دن وہ ساتھ نہیں بھولی جاتی. اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اور باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کے سائے میں ہم پروان چڑھتے ہیں، اور وہ اس انداز سے، خیر میں نہیں سمجھتا، وقت کا ایک دائرہ مقرر ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اسے ایک سیویئر ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہوں، لیکن جس انداز سے بزرگ ہمارے اس طرح سے رخصت ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ کہتے ہیں کہ خدا حافظ اب میں جا رہا ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اس قسم کی کم از کم سعادت ہی نصیب ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہو کہ اب ہم جانے والے ہیں. بہت علامہ صاحب جی پلیز بات آپ کی کاٹ دو. تو ایک دفعہ مجھے کلاس 9 میں تھا یا میٹرک میں تھا، تو اس وقت 4 بال آئے تھے میرے داڑھی کے. تو انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی کہ بیٹا شیو کر لے، داڑھی پوری آ جائے گی. تو میں نے والد صاحب سے بڑے ادب سے کہا، میں نے کہا وہ پپا کہتے تھے، میں نے کہا پپا آپ جو ہے وہ آج یہ بات کیے، آئندہ جو ہے نا اس موضوع پہ اگر بات نہ ہو تو کیسا. انہوں نے کہا تو رکھے گا، داڑھی رکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی میں داڑھی رکھ رہا ہوں. بولا اللہ تجھے کامیاب کرے چا. تو مجھے پھر بعد میں لوگوں نے کوسا، 4 بال تھے، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. پھر ایک بزرگ ہستی تھی، ان کو میں نے کہا حضرت یہ میری داڑھی نہیں آتی، دعا کر دیں. کہہ رہا شیو کر دو. میں نے کہا تھا شیو ہی تو نہیں کرنا. بولا پھر آ جائے گی جاؤ. تو اللہ نے ایسا کیا کہ وہ آ گئی. والد صاحب نے بھی دعا دی تھی، ورنہ وہ پہلی دفعہ والد صاحب کو یہ کہنا کہ میں مطلب ماں باپ تو کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ کریں. میں نے والد صاحب سے کہا اس موضوع کے اوپر اگر بات اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی زندگی. ہاں دائرہ ادب میں نا. میں نے کہا کہ والد صاحب اگر اس موضوع پہ اگر بات نہ کی جائے، اور یہ مجھے حضور کی سنت ہے اور یہ مجھے رکھنی ہے داڑھی. کہہ رہا رکھنی ہے، مضبوط ہے. میں نے کہا جی مضبوط ہوں. بولا پھر آج بس رکھ لے، اللہ تجھے کامیاب کرے گا. کیا بات ہے. والد صاحب نے کبھی زندگی میں نہیں اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ ہم وہ نمائش ہوئی کم و بیش ہر گھر کی، یہ ہمارے والدین محترم کی جس انداز سے شفقت ہوتی ہے، کم و بیش ہر گھر کی کہانی ہے جسے میں اور آپ یہاں سن رہے ہیں. علامہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے، خاص طور پہ میں ان ایام کی، اس پرٹیکولر ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اس ساتھ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ محترم صدیق کیانی صاحب رخصت ہوتے ہیں. وہ دیکھیے کس انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بیان فرما دیتا ہے کہ بس اب تمہارا وقت، تمہارا دانہ پانی اب ختم ہو رہا ہے، اب خداحافظ کرو اور آ جاؤ ہمارے پاس. کاشف بھائی نے جو موضوع چھیڑ دیا نا، اس میں تو لب جو ہے نا بالکل بند ہو گئے اور آنکھیں اب بولنا شروع ہو گئی. اور جو کیفیت ہے نا، یقیناً یہ بیٹے ہیں تو ان کی تو کیفیت اس وقت اور اس وقت بیان کرتے وقت نہ جانے کیا یہ محسوس کرتے ہوئے اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس گہرائی کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں نا، تو یقین جانے ایسی قلبی کیفیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت گزر رہی ہے مجھ پر. بہرحال آپ نے جو سوال کیا کہ دیکھیں یہ اللہ والوں کی بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بائی پروفیشنل بھی اور نجی زندگی کو بھی اس انداز سے گزارا کہ پروفیشنل میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی لحاظ ہو، اور نجی زندگی میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ ہو. اور میرا حسن ظن بھی ہے، میرا اتنا زیادہ قرب نہیں رہا ان کے والد محترم سے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، جبھی تو یہ سارے معاملات اور یہ کیف. اور پھر کاشف بھائی کو جس جگہ پر پہنچانے میں والد محترم کا ہاتھ رہا کہ درس نظامی بھی کیا، ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں. تو یہ 100%، میں اس میں 1% بھی مائنس نہیں کرتا، 100% ان کے والد گرامی کی محنت، تربیت اور باریک بینی سے توجہ، یہ اسی کا پھل اور اسی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ثمر ہے کہ آج جو اس اسٹیج پہ، اور یہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس میں سارا حصہ والدین کی دعا، ان کی تربیت اور ان کا بہترین وقت دینا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ ان کے والد گرامی اور خصوصی طور پر دونوں والدین کو
اللہ غری کے رحمت فرمائے. بس ایک حدیث پاک یہاں کوٹ کر لوں. حضور نے فرمایا تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں, تمہارے والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں. فرمایا کہ اگر ان کی خدمت کر لو گے, ان کی فرمانبرداری کر لو گے تو جنت مل جائے گی, اور اگر ان کی نافرمانی کی تو یہی تمہارے لیے والدین تمہارے لیے دوزخ ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا وعید ہے ہمارے لیے. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو وہ جس بھی صورت میں ہے, جسی بھی حالت میں ہے, ہم پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. اور اگر اس کوئی دنیا میں نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ میں اور آپ جتنے بھی محروم لوگ ہیں, میرے والد محترم کا بھی انتقال ہوا اور میری والدہ محترمہ بھی علیل ہے, دعا کیجئے اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. یہ خدمت کے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرتا ہے. ہم تو شاید کہتے ہیں نا کہ ہم ان کا اس پہلے شکم میں درد کا جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی ہم پوری زندگی وہ بھی ہم ادا نہیں کر پا سکتے. تو وہ پھر پوری زندگی جس طرح سے ہمیں پالتی ہے پولتی ہے ماں کی, بس الفاظ نہیں ہے. آج کا ماحول بڑا ہی سوگوار لیکن بڑا ہی جو ہے وہ ایموشنل ہے, جذباتی ہے, تاکہ ہم اپنے والدین کو اس اہم ترین موضوع پر یقین طور پر اور بھی بات کریں گے. گو کہ مرحوم محمد صدیق کھیانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ منبع تھے, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہماری برادری کے لیے بھی بڑا اثاثہ تھے. وہ آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی یاد میں, ان کی شکل میں ہمارے ساتھ یقین طور پر کاشف موجود ہیں. اور وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں کاشف بھی اسی طرح سے. ہم بچوں کا کام یہی ہے کہ اپنے اس لیگیسی کو جو ہمارے والدین نے ہمیں دی ہے, سونپی ہے, اس کو اسی انداز میں آگے بڑھائیں جس کا صدقہ جاریہ انہیں بھی ملتا رہے. پروگرام میں وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کسی اور موضوع پر. یقینی طور پر بڑی ڈائنامک شخصیت ہیں کاشف, حجامہ, درس نظامی, یہ تمام شعبوں کو انہوں نے دسترس حاصل کی ہے. اس پہ مزید بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید ایک بار پھر
برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں. اور وقفے کے جانے سے پہلے بڑا ہی جو ایک پاکیزہ منظر ہم والدین کی تربیت پر گفتگو کر رہے تھے, ان کی خدمت اور ان کی خدمات پر گفتگو ہو رہی تھی. ناظرین کرام, کاشف میں ایک سوال اور اب آپ کی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف کی طرف بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آپ, درس نظامی آپ نے الفرقان اکیڈمی سے کیا, ہجامہ آپ پریکٹسنگ جو ہے ماشاءاللہ پریکٹسنگ جو ہے نا ہجامہ ایکسپرٹ ہیں اور 2008 سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہجامہ کو ایک منٹ کے لیے روک کے پہلے میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے یہ دین کی سمجھ اور ایڈوکیسی. دین کی سمجھ ایک انتہائی, ایک لوگ درس نظامی ویسے ہی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عالم بننے کے لیے. اب آپ جب پروفیشنل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نارملی لوگ کہتے ہیں درس نظامی کیا تو پھر آپ نے کہیں مولوی لگنا ہے, آپ نے کہیں کسی بینک میں اسلامک, یعنی کہ وہ اس فیلڈ کو اسلامک ہی رکھا جائے گا, اس کو آپ دنیا کے کسی حوالے سے سمجھ میں لوگ اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. میں آپ سے یہ میرا سوال یہ کہ کس طرح سے آپ نے کنیکٹ کیا کہ آپ نے درس نظامی اور پھر ایڈوکیسی کتنا معاون و مددگار ثابت ہوا, اور آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دین کی یہ سمجھ جب آپ کو آئے گی تو دنیا کے وہ معاملات جس کو آپ اپنے کورٹس میں یا اپنے کیسز میں ڈیل کرتے ہیں اس میں کتنی آپ کو افادت حاصل ہوتی ہے اس کی. آپ نے بہت ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہو گیا. بالکل, وہ اس لیے کہ آپ دو چیزوں کو کنیکٹ کرنا, یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے. بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات. دوسرا, ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا, بندے کی خود کی ایک محنت و کوشش ہوتی ہے باقی. لیکن درس نظامی جو ہے, اگر دین کا علم حاصل کر لیا آپ نے, اس کے بعد لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ مولوی بنے گا یا یہ مدرسے کا کوئی امام ہوگا, مسجد کا امام ہوگا, اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا جو مزہ ہے وہ امتزاج ایسا ہے کہ ایسے دوست یار ہمارے موجود ہیں کہ جو بینکس کے اندر لیگل ایڈوائزر ہیں, اسلامک شریعہ اعتبار سے ان کے بورڈ کے ممبرز ہیں, عالم ہیں, اور بہت اچھے CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. انہوں نے یہ امتیاز, جیسے آپ نے مجھے کہا کہ وکالت کو اور درس نظامی کو ساتھ لے کے چلنا یہ ہمارے شعبے میں کیوں کام آتا ہے, کیسے کام آتا ہے. بالکل ایسے ہی میرا سوال, وہ یہ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے, کہتا ہے یہ میرا کیس ہے, تو جب ایک عام نارمل ایڈوکیٹ ہوتا ہے نا, وہ ایکیوریٹ آپ کو اس قانون کے اعتبار سے دیکھے گا. ہم کیا سوچیں گے کہ کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا دین اس پہ کہتا ہے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے. اگر یہ کرنا چاہیے تو کس انداز سے کرنا چاہیے, اور نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی دلیل کے ساتھ بات دلیل کے ساتھ ہوگی, تاکہ ہم جو جس پیشے میں ہیں, لوگ بڑے بزرگ کہتے تھے نا, وہاں کے وکیل نہیں بننا. ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, وکیل جو شعبہ خراب ہے, لیکن شعبہ خراب نہیں ہے. کچھ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں لیکن شعبہ خراب نہیں ہے. وکالت کا پیشہ منصفانہ فیصلہ کرنا, کسی کے لیے لڑنا, حق کے لیے لڑنا اور اس کو اس سے نکال لینا باہر, بہت بڑی بات ہے. نبیوں سنت ہے. اور اگر آپ اس کو دین کے پیرائے میں دیکھیں تو یہ ایک عبادت ہے. بالکل صحیح, یہ عبادت ہے. اس کو ہم جو ہے نا, اس کو مجھے مشکل نہیں پڑی, لیکن جو ہے وہ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی تھا کہ میں دینی طبیعت کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ والد صاحب کی جو پرورش رہی تو وہ ہمارا ایک سیٹ اپ رہا تقریباً 22-23 سال کا. ہمارے یہاں محفلوں کا ہونا, ہر جمعرات کا ہونا, تو بڑے بڑے علماء کرام کا آنا, نعت خوانوں کا آنا, پھر وہ دینی ماحول رہتا, پھر درس نظامی ہوا. تو وہ چیزیں جو ہے نا, وہ ماں باپ کی پرورش نہیں ایسی گٹی میں ڈال دی کہ ہر کام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور نو ڈاؤٹ دین نے جو ہمیں ضابطہ حیات ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اسے سمجھ کے آپ دنیا کی کسی بھی شعبے کی طرف, ناظرین کرام, کسی بھی شعبے کی طرف جائیں گے, آپ کو رہنمائی ملے گی. صرف رہنمائی لینے والا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے فرمایا کہ تم کوشش تو کرو.
اب میں اوور آل ہمارے نظام انصاف کی بات کروں, نظام قانون کی بات کروں, مختصراً یقینی طور پہ ایک بہت وائڈ سبجیکٹ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک سوال میں کہ کہاں دیکھ رہے ہیں ہمارا اس نظام کو, اگر روزانہ کی بنیاد پر آج کل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے ہمارے ہاں ہائر کورٹس بھی جو ہیں اس کے اندر جو ڈویژنز ہیں, نو ڈاؤٹ اتفاق کانسیپٹ کا یا بیانی کا ڈویژن ہو سکتا ہے, دیکھنے کا اینگل مختلف ہو سکتا ہے, لیکن سم ٹائم یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری تربیت اس انداز سے نہیں ہو پا رہی جس انداز سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اوور آل اب ہمارے نظام انصاف کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بے پناہ تبدیلیوں کی گنجائش ہے یا جو ہے وہ بہت اچھا ہے؟ نہیں سر, آپ نے بڑا باریک نقطہ چھوڑ دیا ہے جو کہ کیمرے پہ بولنا بھی بولنا چاہیے بالکل, لیکن کچھ ایسے آسپیکٹ ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماحول کو چینج ہونا بہت ضروری ہے. ہماری جوڈیشری کا حالات بہت زیادہ خراب ہے اس حیثیت سے کہ سب کے اپنے اپنے مفادات وابستہ ہیں, ٹھیک ہے نا. آج ہمارا سارا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں ماضی, تو پچھلے کچھ 10-12 سالوں کے اندر جتنے بھی چیف جسٹس آئے, بہت معذرت, اگر کنٹمپٹ لگے تو ٹھیک ہے, لیکن سارے لوگ چھوڑ کے گئے, پاکستان چھوڑ کے گئے. بالکل ایسا ہی. تو ایسی عدلیہ کہ اس پہ نقطہ اٹھتا ہے اور اس پر ہمیں اپنی درستی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ہمارے ججز بہت کمفرٹیبل ہیں, بہت زیادہ سینئر ہیں, بہت زیادہ تجربے کار ہیں, لیکن کچھ چیزیں حائل آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز آڑے آتی ہے. اس کو درست ہونا بہت ضروری ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا جو الیکشن کے اوپر جو فیصلے آ رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اس پہ ہماری بار کھڑی ہو گئی کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو اب بار بھی ہماری کہہ رہی ہے نا, اس بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ 90 دن کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی تھا. اور لوگ ہر ایک لے مین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارا آئین یہی کہتا ہے, لیکن جو ہے وہ اب کیا کریں. اب ہاں یہ کچھ کہتے ہیں نا, پورے نظام کو اوور ہال کرنا پڑے گا, پورے نظام کی سروس کرنی پڑے گی, پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ یہاں صرف عدلیہ اور قانون کی بات نہیں ہے, یہاں پہ تو سبھی ایسے بے شمار ایسپیکٹس ہیں جن کے اسٹیکس جو یہاں ہیں ہی نہیں, بیرون ملک میں اسٹیکس ہیں جن کے اسٹیکس یہاں نہ ہوں, جن کے رہنا سہنا یہاں نہ ہو, جن کو یہاں زندگی نہ گزارنی ہو, جن کے بچے یہاں نہ ہوں, ہم کہتے ہیں. تو پھر ان کا پاکستان کے ساتھ اسٹیک جوڑنا ہی کم از کم ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے, شاید ان کی کم عقلی نہیں, وہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں سارے. ہجامہ آپ کی ایکسپرٹی رہی ہے, اور یہ بڑا یونیک, ایک وکیل جو ہے وہ ہجامہ ایکسپرٹ بھی ہے, مطلب وکالت کرتا ہے, ایک طرف کورٹ میں ہوتا ہے, پھر اگلے دن جو ہے وہ اگلے ہی شام میں جو ہے وہ اپنے ہجامہ سینٹر میں بے شمار لوگوں کے لیے صحت کے راز فراہم کرتا ہے. یہ شوق کیسے پیدا ہوا, اور اب تک اس شوق میں کتنا آپ نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ پایا ہے؟ میں یہاں پہ ایک میرے دوست ہیں, محسن ہیں میرے, آج مدینے میں ہے وہ بھی, ماشاء اللہ, اور صادق مدنی صاحب, تھوڑا زور سے. صادق مدنی صاحب ہیں ہمارے دوست, بہت ہی مخلص آدمی ہیں, اور مفتی امین رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں. 2008 میں انہوں نے مجھے کہا کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی. ماشاء اللہ. تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تو ایک کوئی مسئلہ تھا, وہ ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہجامہ کے لیے جانا ہے. میں نے کہا ہجامہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہجامہ ایک سنت ہے, علاج ہے. تو میں نے کہا آپ کب سے کرتے ہیں؟ بولا میں تو جب آتا ہوں یہاں پہ ہجامہ کرواتا ہوں. تو کہنے لگا سوکھ ہجامہ ہے, وہاں چلتے ہیں, ہجامہ بھی کرواتے ہیں, اور وہاں سے اس کو کہتے ہیں ہمیں کچھ سکھا بھی دے گا. اور میں کراچی میں پرسنل اپنی کیپیسٹی میں 5-6 آدمیوں کو مہینے کا کر دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کیسے کرتے ہو؟ مجھے بھی شوق اٹھا, مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. والد صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا, ہجامہ اگر ایک دفعہ کروا لیا تو ہر سال کرانا پڑے گا. تو والد صاحب نے وہ یہ تھا, خوف تھا کہ بھائی یہ ہر سال کرانا پڑے گا, مت کروا. میں نے کہا ابا اگر آپ اجازت دیں مناسب طریقے سے تو میں چلا جاؤں, ہجامہ کروا کے آ جاؤں. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, علاج بھی ہے. اگر آپ اجازت دے دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کہہ رہا اچھا چلا جا. تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دی, میں صادق بھائی کے ساتھ نکل گیا. وہاں پہ ہم نے ہجامہ کروایا.
عبداللہ آدم سے. اور اس پھر وقت آپ کو مرض کوئی لاحق تھا یا آپ کچھ بھی نہیں سنت کے اعتبار سے. ہاں میری جو ہے نا گردن میں کبھی کبھی تکلیف رہتی تھی. ٹھیک ہے. وہ کرکٹ کھیلنا ہوتا تھا جی بالکل. تو بال کروانے میں یہاں تکلیف ہو جاتی تھی کبھی کبھی, تو وہ اس کے لیے میں نے کروایا تھا. باقی سنت پوائنٹس لگوا دیے 5, ہم سیٹ ہو گئے. اور اس رات کو جو نیند آئی ہے مجھے, وہ نیند اب تک یاد آج ہے آپ تک کو؟ نہیں بھولتا میں. ہاں ہاں ہاں. اتنی سکون کی نیند میں نے نہیں دیکھی. وہ میں چند گھنٹے ہی سویا لیکن بہت سکون کی نیند سویا. اس کے بعد ویسی نیند نہیں آئی مجھے. کیا بات. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے کراچی آئے. کراچی میں صادق مدنی صاحب نے اور ہم نے یہ حجامہ کا سیٹ اپ شروع کیا, اور وہ کرتے رہتے تھے. ہم نے ان کو جوائن کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بڑا پروان چڑھایا. پھر ہر مہینے مجھے یاد ہے کہ ہمارا کھارا دار پہ آستانہ ہے جہاں والد صاحب بیٹھا کرتے تھے, تو وہاں پہ تقریباً 150 آدمی 180 آدمی ہم مہینے میں ایک دن کرتے تھے. ایک دن کرتے تھے اور اس میں پبلک اس پرٹیکولر جگہ کی اس بات کر رہے ہیں. پرٹیکولر جگہ پہ 180 آدمی 150 آدمی ایک آتے دن میں تھے. آپ لوگ سٹنگ کیا کرتے تھے؟ ایک سیٹنگ. اور اب ایسا ہو گیا ہے کہ صادق بھائی نے الحمدللہ پوری ٹیم بنا لی, اور اس پوری ٹیم کے اندر کوئی ہمارے 25-30 لڑکے ہیں جو ٹرینڈ ہیں الحمدللہ. ہمارے ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہمارے شاگرد ہیں, لیکن انہوں نے ہم سے سیکھا. بالکل. اللہ ان کو اور ترقی دے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ مہینے کی 8 محفل ہوتی ہیں سر پورے کراچی کے اندر, اور صادق بھائی مدینے میں بھی موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی حجامہ کرتے ہیں. کیا بات. یہ ان کی ایک خاصیت ہے. بالکل. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو, اور فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, نو چارج, No charges. ہم جو کچھ کرتے ہیں الحمدللہ اپنے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس حساب سے. پھر اب اس میں نہیں صرف نیت یہ ہے کہ لوگوں کو شفا مل جائے. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں گھٹنوں کے درد, کمر کے درد, سر میں درد پورے. اچھا کسی کو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا کہ آپ کی سروائیکل کا آپریشن ہوگا, اسپائنل کا, تو اللہ کا کرم ہے اس نے اس عورت کا کہنا ہے جو ہماری سسٹر کرتے, ہماری سسٹر بھی ٹرینڈ ہے. اچھا ماشاء ٹھیک ہے اللہ. نا, ہماری باقاعدہ لیڈیز کی محافل بھی ہوتی ہیں جس میں فقط پردے کا انتظام ہے اور لیڈیز کرتی ہیں. تو اس میرے ایک دوست کی وائف کو پرابلم تھی تو میری سسٹر نے کیا, تو وہ اللہ کے حکم سے 3 دفعہ کروایا. تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ چینج کہاں سے آیا, ڈاکٹر خود پریشان ہے. کیا بات. تو اب تو ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے آپ حجامہ کروا لیں. کیا بات ہے. دیکھ سن رہے ہیں آپ یہ حضور کی سنت ہے کہ کس طرح سے دین نے ہمیں کن کن شعبوں میں رہنمائی نہیں بخشی. کہتا ہوں میں نے پھر کہوں گا ہدایت لینے والا چاہیے. ہدایت بکھری پڑی ہے ہمارے آس پاس. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بیان فرما دیا, لیکن شاید ہم اتنے کم عقل ہیں یا کم نظر ہیں کہ ہم وہ دیکھ نہیں پاتے. علامہ صاحب حجامہ پہ بات ہو رہی ہے اور دین کا ایک اہم ترین ستون ہے یقینی طور پر کہ صحت آپ کی اچھی ہوگی, اور دین ہمیں اپنی صحت کے لیے بھی کتنا ہمارے لیے کیا کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو کیسے دیکھتے ہیں حجامہ کی اس تربیت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ حجامہ جو ہے نا بہت پیاری سنت ہے اور بے شمار بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیتی ہے, کیونکہ اس میں اضافی خون جو ہے نا وہ نکل آتا ہے, اور انسان کی جو نسیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو خون کا بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس سے بہت بہترین ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ ہو جاتا ہے. ساتھ ہی صحت کے حوالے سے حضور کی حدیث پاک کا ایک چھوٹا حصہ میں بیان کر دوں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری تمنائیں اس کے دل میں ہوتی ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا, لیکن پھر وہ صحت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحت کو انتہائی غنیمت سمجھتے ہوئے بندہ بامقصد کام میں اپنی زندگی کو, اپنی صحت والی زندگی کو گزار لے. پھر بیمار ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال, ایک بندہ سجدہ کرنے کی توفیق سے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سجدہ کر سکتا ہے لیکن توفیق یا یوں سمجھ لیجئے کہ غفلت کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کرتا. پھر آتا ہے اس کے گھٹنے میں درد, اب وہ سجدہ نہیں کر پاتا. اب وہ سوچتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں, کاش میں سجدہ کر لیتا. تو یہ اس وقت کو یاد کرتا ہے کہ میں جس وقت صحت یاب تھا کر سکتا تھا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحت بہت بڑی نعمت اللہ کی, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی حضور کی طرف سے یہ تلقین, یہ نصیحت اور یہ باقاعدہ آپ
अलैहिस्सलाम सहाबा की तरबियत फरमाते कि अल्लाह से सेहत भी मांगो। तो सेहत जो है ना बहुत बड़ी नेमत है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सेहत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरना भी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला से सेहत के हवाले से आफियत भी तलब करते रहना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और दीन ने हमें, मैंने फिर कहूँगा कि किन किन मौज़ूआत पर हमें क्या क्या तरबियत दी है कि शायद मैंने फिर कहा कि खुली आंखों से देखने की कोशिश करें और अपने शऊर की आंखों को भी जगा दें, तो हमें वो सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा जो शायद हम इन खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। नाज़रीन करम, बड़ी खूबसूरत महफ़िल आज की वक्त में मुक़य्यद है, और यकीनी तौर पे इस महफ़िल को अपने ख़त्म तक ले जाना होगा। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना होगा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और हमारी आज की महफ़िल को एक बार फिर उसी अंदाज से बेहतर करने के लिए। और बहुत काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मल्टी डायनामिक शख्सियत, यकीनी तौर पर मैंने फिर कहूँगा कि दरस निज़ामी, एडुकेसी और फिर हिजामा की एक खुसूसी स्पेशलिटी एक ही शख्स के अंदर, ये तमाम और बिल्कुल तमाम ही डिफरेंट डायरेक्शनल मैं कहूँगा मुख्तलिफ। एक सेहत का शोबा अलग है, एडुकेसी बिल्कुल ही अलग है, और फिर दरस निज़ामी तो हम कहते हैं तो ये तो मौलवियों के लिए बना है, या आपका हमारा किसी प्रोफेशनल बंदे का काम नहीं है। काटूं यहाँ पे मादरत के साथ, ये दरस निज़ामी ही सबको कवर किया। हाँ, क्या बात है, क्या बात। सुनिए आप सुन रहे हैं ना, ये दरस निज़ामी का, ये दीन का कमाल है। मैं पे कहूँगा ये दीन का कमाल है कि जो शख्स दीन को सीख के सिर्फ उस मकसद के लिए जिसके लिए लोग आम मरवजा समझते हैं कि दीन सीखा है तो फिर इसने यही करना होगा, ये कह रहे दरस निज़ामी ही है जो इन सबको लेके चल रहा है, क्योंकि इसी ने अहाता किया है उन तमाम चीज़ों का। दीन तमाम चीज़ों का अहाता करता है, कहते हैं ना कि ज़ाब्ता हयात है। तो बहुत खूबसूरत बात के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी और नए मौज़ूआत पर बात भी होगी। इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान अल्ताफ़ यानी को। अल्लाह के बाद।